الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کئی دن تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے کو کچھ نہ ملا۔ جب بھوک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ ستایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں تشریف لے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی کے ہاں کھانے کو کچھ نہ ملا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے اور فرمایا، اے بیٹی، کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ کیونکہ مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ کی قسم کچھ نہیں ہے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں سے تشریف لے گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک پڑوسن نے ان کے ہاں 2 روٹیاں اور گوشت کا ایک ٹکڑا بھیجا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا لے کر اپنے ایک پیالے میں رکھ دیا اور اپنے دل میں کہا، اللہ کی قسم میں یہ کھانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلاؤں گی، نہ خود کھاؤں گی اور نہ اپنے بچوں کو کھلاؤں گی۔ حالانکہ یہ سب بھوکے تھے اور پیٹ بھر کر کھانے کی انہیں بھی ضرورت تھی۔ انہوں نے حضرت حسن یا حضرت حسین علیہ السلام میں سے ایک کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بلانے بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کے ہاں دوبارہ تشریف لے آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ نے کچھ بھیجا ہے جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹا لے آؤ۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں، میں وہ پیالہ لے آئی، اسے کھولا تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی کیونکہ سارا پیالہ روٹی اور گوشت سے بھرا ہوا تھا۔ میں سمجھ گئی یہ برکت اللہ کی طرف سے ہوئی ہے۔ میں نے اللہ کی تعریف کی اور اس کے نبی پر درود بھیجا اور کھانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا دیکھا تو فرمایا، الحمدللہ، اے بیٹی، یہ کھانا تمہیں کہاں سے ملا؟ میں نے کہا، اے ابا جان، یہ کھانا اللہ کے ہاں سے آیا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اس کو بے حساب اور بے گمان روزی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور فرمایا، اے بیٹی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تجھے بنی اسرائیل کی عورتوں کی سردار حضرت مریم علیہ السلام کے مشابہ بنایا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ انہیں روزی دیتے اور اس سے اس روزی کے بارے میں پوچھا جاتا تو وہ یہ کہتی، یہ رزق اللہ کے پاس سے آیا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے بے حساب اور بے گمان روزی دیتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدمی بھیج کر حضرت علی کو بلایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات نے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام گھر والوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سب کے کھا لینے کے بعد بھی کھانا جوں کا توں باقی تھا اور وہ بچا ہوا کھانا تمام پڑوسیوں کو پورا آ گیا۔ اس کھانے میں اللہ نے بڑی خیر و برکت ڈالی۔ دربار یزید میں حضرت زین العابدین پیش کیے گئے تو یزید نے حضرت زین العابدین سے کہا کہ اے ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں کوئی حاجت ہو تو طلب کرو۔ حضرت زین العابدین نے فرمایا کہ ایک تو یہ حاجت رکھتا ہوں کہ میرے ماں باپ کے قاتل کو میرے حوالے کرو تاکہ میں اپنے ہاتھ سے اسے قتل کر دوں۔ یزید نے اس بات سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت زین العابدین نے فرمایا، اچھا تو سر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حوالے کر دو تاکہ تن اقدس سے ملا کر دفن کر دوں۔ یزید نے کہا، یہ منظور ہے۔ اور کچھ؟ فرمایا، مجھے اجازت دو کہ میں اہل بیت کو لے کر مدینہ چلا جاؤں۔ یزید نے کہا، یہ بھی منظور ہے۔ اور کچھ؟
فرمایا کل جمعہ ہے، مجھے اجازت دو کہ منبر پر جا کر خطبہ پڑھوں۔ یزید نے کہا یہ خواہش بھی تمہاری پوری کر دی جائے گی اور کل خطبہ بھی پڑھواؤں گا۔ چنانچہ دوسرے روز یزید نے بادل نخواستہ حضرت زین العابدین کو خطبہ پڑھنے کی اجازت دے دی۔ اس روز مسجد میں خلقت کا اس قدر ہجوم تھا کہ کسی کو جگہ نہ ملتی تھی۔ حضرت زین العابدین منبر پر رونق افروز ہوئے اور اول نہایت فصاحت و بلاغت سے حمد و نعت بیان کی۔ پھر فرمایا جو مجھے جانتا ہو جانے اور جو نہ جانتا ہو اب جانے کہ میں نور دیدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سرور سینہ علی المرتضیٰ اور دلبند فاطمۃ الزہرا اور کا فرزند حسین ہوں، جنہیں میدان کربلا میں 3 روز بھوکا پیاسا مظلوم شہید کیا گیا۔ یہ سن کر مسجد میں کوہرام مچ گیا۔ اہل دمشق میں شور برپا ہوا۔ یزید ڈرا اور مؤذن کو اقامت کے لیے اشارہ کیا۔ پس مؤذن نے اللہ اکبر کہا۔ حضرت زین العابدین نے نم الشیء الاکبر منہ فرمایا۔ مؤذن نے اشہد لا الہ الا اللہ کہا۔ حضرت زین العابدین نے نام شاہد بہا لحمی و شعری و دمی فرمایا۔ مؤذن نے اشہد اللہ محمد رسول اللہ کہا۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا امامہ اتار کر مؤذن کی طرف پھینکا اور بال سر متحرک کر کے مؤذن سے فرمایا بحق محمد ذرا ٹھہر جا۔ مؤذن چپ ہو گیا تو حضرت زین العابدین نے فرمایا اے یزید، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے نانا ہیں یا میرے؟ اگر تو انہیں اپنا نانا کہے گا تو تمام عالم تجھے جھوٹا کہے گا، اور اگر میرے نانا کہے گا تو میرے باپ کو مظلوم کیوں شہید کیا، مجھے یتیم کیا، اہل بیت کو شہر بشہر فرمایا، قید کروایا، دربار میں بلایا، میرے باپ دادا کے دین میں بھی رخنا ڈالا، باوجود یہ کہ ان کا کلمہ پڑھتا ہے پھر بھی شرم نہیں کرتا ہے۔ یزید نے مؤذن کو ڈانٹا اور اقامت پوری کرائی، نماز ادا کی اور پھر لوگوں سے بے چینی دور کرنے کے لیے ایک مجلس عام بلائی اور اس میں سب کے سامنے سرداران کوفہ کو بلا کر سخت برا بھلا کہا، گالیاں دیں، ان کی حرکات پر ناراض ہوا اور خفگی کا اظہار کیا اور کہا میں تم پر جب راضی ہوتا کہ تم حسین کو زندہ میرے پاس لاتے، میں ان کی خدمت میں خوشامد کر لیتا۔ لعنت ہے ابن زیاد پر جس نے یہ کام کیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یزید نے ابن زیاد کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا حکم نہ دیا تھا، بلکہ ابن زیاد نے بذات خود یہ کام کیا، اور جب یزید کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لایا گیا تو یزید نے ابن زیاد کو خوب سنائی۔ احقر محمد ارسلان مؤلف کے نزدیک یہ بات مورخین نے اپنی طرف سے لکھ دی ہے، یا پھر یزید نے لوگوں کی لعن طعن سے بچنے کے لیے یہ ڈرامہ کیا تھا۔ اگر یزید کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہوتی تو وہ اس مجلس میں ابن زیاد کو دنیا کی بدترین سزا دیتا اور اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن اڑا کر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا ثبوت دیتا، مگر کسی بھی تاریخ کی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ یزید نے ایسا کیا، بلکہ اس نے چند آنسو بہائے اور لوگوں کو صبر کی تلقین کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یزید بھی اس جرم میں شریک تھا، اور اگر یزید شریک نہیں بھی تھا تو ابن زیاد کے قتل کا حکم نہ دے کر یزید بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک ہو گیا۔ ایک سکہ راوی کہتا ہے کہ میں نے ایک ایسے شخص جو قبیلہ طے سے ہمارے پاس آیا تھا پوچھا کیا تم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جنوں کو نوحہ کرتے ہوئے سنا ہے؟ اس نے کہا ہاں، لیکن اس قبیلے کے ہر آدمی سے نہ پوچھتے رہنا، ورنہ ہر آدمی تمہیں اس کی خبر دے گا۔ میں نے کہا میں تو صرف تم سے پوچھنا بہتر سمجھتا ہوں کیونکہ تم نے بھی تو انہی سے سنا ہے۔ اس نے کہا میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا جس کے رخسار تاباں درخشاں ہیں،
اس کے آباء و اجداد اعلیٰ و اخیر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب مدینہ منورہ میں بعض بدبختوں نے خطبہ دیتے ہوئے حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت پر خوشی کا اظہار کیا تو اس شب مدینہ منورہ میں مندرجہ ذیل اشعار سنائی دیے گئے، لیکن ان کا پڑھنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ اے حسین کو جہالت سے قتل کرنے والوں، تمہیں سخت رسوا کن عذاب کی خوشخبری ہو۔ آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہے، خواہ وہ انبیاء ہوں یا ملائکہ، وہ سب تم پہ بد دعا کرتے ہیں، تم پر لعنت ہو۔ سرزمین روم کے غازیوں میں سے ایک غازی کا بیان ہے کہ میں نے ایک کنیسہ میں مندرجہ ذیل شعر لکھا ہوا دیکھا، کیا وہ قوم جس نے حضرت حسین علیہ السلام کو شہید کیا ہے اس کے جد امجد سے بروز محشر شفاعت کی امید رکھتی ہے؟ میں نے پوچھا یہ شعر کس نے لکھا ہے؟ تو کنیسہ والوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ ایک ثقہ راوی کا بیان ہے کہ جب عبید اللہ بن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کوفہ کی مسجد میں لائے گئے تو میں بھی وہاں گیا۔ میں نے لوگوں کی زبان سے آ گیا کے الفاظ سنے۔ آخر ایک سانپ آیا اور ان کے سروں کے درمیان بیٹھ گیا، پھر عبید اللہ بن زیاد کی ناک میں گھس گیا اور کچھ دیر کے بعد نکل کر چلا گیا، یہاں تک کہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ پھر لوگوں نے آ گیا کہنا شروع کر دیا۔ دوسری دفعہ وہی سانپ پھر آ گیا اور جس طرح پہلے کیا تھا اسی طرح اب بھی کیا۔ اہل بیت کے مال سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ شمر بن ذیلجوشن کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامان سے کچھ سونا مل گیا، جس میں سے کچھ اس نے اپنی لڑکی کو دے دیا تھا۔ اس کی لڑکی نے وہ سونا ایک زرگر کو دے دیا تاکہ وہ اس کے لیے کوئی زیور بنا دے۔ جب زرگر نے سونے کو آگ میں ڈالا تو وہ اس میں بھسم ہو کر رہ گیا۔ شمر نے سنا تو زرگر کو بلا کر باقی سونا بھی اسے دے دیا اور کہا کہ میرے سامنے اس کو آگ میں ڈالو۔ جب زرگر نے اسے آگ میں ڈالا تو وہ بھی بھسم ہو گیا۔ اسی طرح روایت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند اونٹ جو بچ گئے تھے انہیں ظالموں نے ذبح کر دیا اور کباب بنائے۔ ان کا ذائقہ اس قدر تلخ تھا کہ ان کے گوشت میں سے کسی کو کھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ میدان کربلا میں یزیدی لشکر کے ایک سپاہی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تلوار سے زخمی کر دیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت تکلیف میں تڑپ کر اس کو بد دعا دی کہ اے میرے رب، تو اس شریر کو اپنے عذاب میں گرفتار کر لے۔ اللہ ان کی شان حضرت حسین کی دعا بارگاہ الہی میں اسی وقت قبول کر لی گئی، جس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ اس بدبخت کو اس وقت قضائے حاجت کا شدید تقاضا ہوا تو آپ کو چھوڑ کر ایک جھاڑی کی طرف بھاگا۔ جب وہ برہنہ ہو کر بیٹھا تو اچانک ایک سیاہ بچھو نے اس کو ڈنگ مارا، جس کی وجہ سے وہ اپنی نجاست میں آلودہ ہو کر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ سوانح کربلا نواسی کربلا سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک خولی بن یزید لے کر رات کے وقت جب قصر امارت میں پہنچا تو اس وقت یہ بند ہو چکا تھا۔ چنانچہ خولی سر مبارک کو لے کر اپنے گھر پہنچا تو اس نے بے ادبی سے سر مبارک کو زمین پر رکھ دیا، ایک بڑا سا برتن اس پر رکھ دیا۔ خولی کی بیوی نے جب یہ بے ادبی دیکھی تو کہا کہ خدا کی قسم میں تمہارے گھر میں اب نہیں رہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ سر انور کے قریب ہی بیٹھ کر روتی رہی۔ پھر جب اس نے آدھی رات کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک سے نور کی شعاعیں نکلتی ہوئی دیکھیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے چند سالوں کے بعد مختار ثقفی نامی شخص عراق کا گورنر بنا تو اس نے حکم دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں شریک عمرو بن سعد اور خولی بن یزید کو گرفتار کیا جائے۔ چنانچہ خولی بن یزید کو گرفتار کر کے اس کے دونوں ہاتھوں اور پیروں کو کٹوا کر اسے سولی پر چڑھا کر آگ میں ڈلوا دیا گیا۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 16 اہل بیت کو شہید کرنے والے لشکر کے لوگوں کو بھی چن چن کر ہلاک کر دیا گیا۔ امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ منہال بن عمرو کہتے ہیں کہ جب دمشق کے بازار سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک یزیدی سپاہی نیزے پر رکھ کر گھما رہے تھے تو اس وقت سر مبارک کے سامنے سے ایک آدمی سورہ کہف پڑھا رہا تھا۔
جب وہ اس آیت پر پہنچا ان اصحاب الکہف والرقیم کا نوائم اتنا عجب کہ غار والے اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک سے آواز آئی، اے لوگو، اصحاب کہف کے قتل سے زیادہ عجیب میرا قتل اور پھر کٹے سر کو لے کر پھرانا عجیب ہے۔ علامہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد ایک پتھر ملا جس پر لکھا ہوا تھا، کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والی امید رکھتے ہیں کہ روز قیامت ان کے نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت پا سکیں گے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک دو مختلف جگہوں پر ہونے کی وجہ مورخین نے لکھا ہے کہ دمشق اور مصر دونوں ممالک دعوے دار ہیں کہ ان کے ملک میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور موجود ہے۔ اس کی حقیقت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یزید کے پاس جب کربلا کے میدان سے کٹے ہوئے 17 سر مبارک لائے گئے، جن میں 16 سر مبارک اہل بیت کے تھے اور ایک سر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، یہ ہو سکتا ہے اور یقیناً ایسا ہوا ہوگا کہ ان دونوں ممالک میں سے ایک جگہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا ہوا سر دفن اور دوسری جگہ اہل بیت میں سے کسی کا سر دفن ہو، واللہ عالم۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ سر انور یزید کے خزانے ہی میں رہا۔ جب بنو امیہ کے بادشاہ سلیمان بن عبد الملک کا دور حکومت آیا اور ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے سر انور کی زیارت کی، سعادت حاصل کی۔ اس وقت سر انور کی مبارک ہڈیاں سفید چاندی کی طرح چمک رہی تھیں۔ انہوں نے خوشبو لگائی اور کفن دے کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ جزاک اللہ۔